بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 60 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المفعول المطلق۔ ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کو تو جان لیا، یہ مفعول مطلق کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اسے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، جملوں میں کیوں لے کر آتے ہیں، اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں اور مفعول مطلق کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول المطلق۔ الامثلہ: لعب حسن لعبا، حسن کھیلا، کھیلنے کے ساتھ، یہ ہوتا ہے مفعول مطلق، کیونکہ اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہے۔ لعب حسن، ہم خبر دے رہے ہیں کہ حسن نے کھیلا، کوئی بھی کھیلو، لیکن ساتھ میں لعبن کیوں آیا، کیوں ہم اس کو لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بحث میں بات کریں گے۔ فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ لعبن مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، مفعول مطلق مفعول نہیں۔ خطف الثعلب الدجاجۃ، لومڑی نے مرغی پر حملہ کیا اور مرغی کو اچک لیا، خطفن، اچکنے کے ساتھ، تو خطفن یہاں پر مفعول مطلق ہے، وگرنہ خطف فعل، الثعلب فاعل، الدجاجہ مفعول بھی، ٹھیک ہے، خطف فعل ہے، ثعلب اس کا فاعل ہے، الدجاجہ مفعول بھی ہے۔ اب خطفن کیوں آیا جملے میں، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے، اس کو انشاءاللہ بحث میں سمجھ لیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ یشرب الطفل اللبن، بچے نے دودھ پیا، شربن، پینے کے ساتھ۔ یثب النمر، چیتا، ٹھیک ہے، اس نے چھلانگ لگائی۔ اثوب الاسد، شیر کی طرح چھلانگ لگائی، یعنی چیتا شیر کی طرح اس نے چھلانگ لگائی یا حملہ کیا۔ مر القطار، ریل گاڑی گزر گئی۔ مر السحابی، جس طرح سے بادل گزرتے ہیں۔ جرا خالد، خالد دوڑا، جریا سریعا، تیز دوڑنے کے ساتھ۔ اکل علی اکلتین، علی نے کھایا، اکلتین، دو مرتبہ، ٹھیک ہے، دو کھانے یا دو مرتبہ۔ تدور الارض، زمین گھومتی ہے، دورتن فی اليوم، ایک چکر ایک دن میں۔ ضرب الخادم العقرب، خادم نے بچھو کو مارا، ضربتن، ایک وار۔ اچھا، خلاصتاً میں ذکر کر دوں کہ مفعول مطلق 3 قسم پر ہے۔ یا تو ہم مفعول مطلق کو لاتے ہیں جملے میں تاکید کے لیے، تاکید کہ واقعی میں حسن نے کھیلا۔ اگر ہم کہیں لعب حسن، ممکن کوئی کہے کہ وہ نہیں کھیلا، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ صرف دیکھ رہا تھا، اس نے کھیلا نہیں، تو میں کہتا ہوں لعب حسن لعبا، تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مفعول مطلق وہ ہے جو بیان نوع کے لیے آتا ہے، نوعیت کا بیان۔ دیکھو نا کہ چیتے نے چھلانگ لگائی، یہاں تک کافی تھا، لیکن آپ سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی چیتے نے چھلانگ لگائی تو کیا ہوا، تو میں بتاتا ہوں کہ چیتے نے چھلانگ لگائی شیر کی طرح، جس طرح شیر چھلانگ لگاتا ہے اسی طرح چیتے نے بھی لگائی، وہ بھی اسی طرح کھودا۔ تو یہاں پر بیان نوع کے لیے کبھی کبھی مفعول مطلق کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تیسری چیز، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اکل علی، علی نے کھایا، اکلتین، 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ کھایا۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھ لیں، ضربتن، یہ اس کو کہتے ہیں بیان عدد۔ تو مفعول مطلق آتا ہے تاکید کے لیے، مفعول مطلق آتا ہے بیان نوع کے لیے، اور مفعول مطلق آتا ہے لبیان العدد، عدد کے بیان کے لیے۔ اب میں یہاں پر کہوں کہ ضرب الخادم العقرب ضربتین، 2 مرتبہ مارا۔ 3 ضربات، 3 مرتبہ مارا۔ 4 ضربات، 4 مرتبہ مارا، تو یہ مفعول مطلق ہوتا ہے لبیان العدد، عدد کے بیان کے لیے۔ باقی ہم انشاءاللہ بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، نحن نعرف، ہم جانتے ہیں،
ما فی الامثلۃ السابقہ گزشتہ مثالوں میں من فعل و فاعل و مفعول به، یہ ہم نے گزشتہ اسباق میں سمجھ لیا فعل، فاعل اور مفعول به کیا ہوتا ہے۔ ولیکن بها کلمات، لیکن یہاں پر ان مثالوں میں کچھ کلمات ہیں، نرید ان نعرفها، ہم چاہتے ہیں کہ اسے جانیں، وہی لعبا خطفا شربا وثوب الاسد مر السحابی جریا اکلتین دورتا ضربتا، یہ کیا بلا ہے، اس کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ پھر تأملناها، اگر ہم غور کریں گے، وجدناها، ہم پائیں گے جمیعا اسماء منصوبہ، کہ سارے کے سارا منصوبہ بھی ہیں، اس پر رفع نہیں ہے، نصب ہے، فتحہ ہے۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَىٰ كُلِّ كَلِمَةٍ، ہر کلمے کو اگر ہم دیکھیں، وَضَاهَيْنَاهَا وَشَابَهْنَاهَا، یعنی وازناها، جب ہم موازنت کرتے ہیں یا مشابہت، بالفعل الذي في جملتها، اسی فعل کے ساتھ جو اس جملے کے شروع میں مذکور ہے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیں ضربتن، ضربتن اور ضربہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضربتن یہ مشتق ہے ضربہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لعبا حسن لعبا، خطف الثعلب دجاجتا خطفا، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر کلمے کو، یعنی یہ جو کلمات ہیں وثوب الاسدی شربا خطفا، یہی کلمات اگر اس کو ہم دیکھیں اور اس کو ہم تھوڑا سا پرکھ لیں پہلے فعل کے ساتھ جو اس فعل کے شروع میں موجود ہے، رأینا، ہم پائیں گے انہا تجتمع علی حروف ھذا الفعل، کہ اسی میں وہی حروف ہیں جو فعل کے شروع والے فعل میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم اذا رجعنا، پھر ہم دوبارہ لوٹتے ہیں الامثلۃ الثلاثۃ الاولى، پہلی تین مثالوں کی طرف، وبحثنا، ہم تلاش کرتے ہیں فی معناها قلیلا، ان کے معنی میں تھوڑا سا، رأینا ان الکلمات المنصوبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو اکلتین دورتا، وہی لعبا وخطفا وشربا، اضافت الى الجملة معنى جدیدا، اس نے کیا فائدہ کیا، ہمیں کیا نیا فائدہ دیا؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس نے ایک فائدہ دیا اور ایک نیا معنی ہمیں دیا، معنی میں زیادتی دی اور زیادہ معنی بنتا ہے اس کے آنے سے۔ فَإِنَّ، کیونکہ لعب حسن لعبا اقوى، یہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ اوکد ہے، اس میں تاکید زیادہ ہے، من لعب حسن سے، تو یہ معنی میں زیادتی کے لیے اور تاکید کے لیے۔ لأننا في الجملة الأولى نريد أن نفهم السامع، پہلے جملے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سامع کو سمجھائیں، ان حسنا لعب حقیقتا، یعنی ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی حسن واقعی میں اس نے کھیلا ہے، آپ شک میں نہ پڑیں، تو اس لیے ہم نے یہاں پر لعبن کا بھی اضافہ کر دیا تاکہ اس کا جو شک ہے وہ دور ہو جائے، وگرنہ لعب حسن کافی تھا، لیکن ہم اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں سننے والے کو کہ واقعی میں حقیقتاً وہ کھیلا ہے۔ وَأَنَّهُ يَجِبُ أَن لَا يَشُكَّ فِي ذَلِكَ، اور اس کو ضروری ہے سننے والے کو کہ وہ شک نہ کرے حسن کے کھیلنے میں۔ فَكَلِمَةُ لَعِبًا أَكَّدَتِ الْمَعْنَى، معنی میں تاکید کے لیے آیا۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اس طرح دو مزید مثالوں کو بھی آپ سمجھ لیں، جیسے خطفن میں ہے۔ اچھا، وَبِتَأَمُّلِ مَعْنَى الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری تین مثالوں پر اگر آپ تأمل کریں، غور کریں، نَرَى الْأَسْمَاءَ الْمَنْصُوبَ فِيهَا أَفَادَتْنَا فَائِدَةً جَدِيدَةً، اس نے بھی ہمیں نیا فائدہ دیا جدید۔ لأننا حینما نقول، جب ہم کہتے ہیں یثب النمر، کہ چیتا کھودتا ہے یا چھلانگ لگاتا ہے، ونسکت، اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لا یفہم السامع، سامع نہیں سمجھتا، الا حصول الوثوب من النمر، کہ بھائی چیتے نے صرف چیتا کھودا ہے، بس اس کو اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یثب النمر سے مراد کیا ہے کہ چیتا اس نے چھلانگ لگا دی، بس اتنا۔ ولیکن اذا قلنا بعد ذلك، لیکن اگر ہم اس کو آگے مزید اگر ہم یہ بات بھی کہہ دیں وثوب الاسد، فہم السامع، تو سننے والا سمجھ جائے گا، نوع هذا الثوب، کہ بھائی یہ چھلانگ کس طرح کی چھلانگ تھی، اس کی نوعیت کیا تھی، کس طرح کی چھلانگ تھی، تو پتہ چلا کہ بھائی اسد کی طرح تھی، کس کی طرح، شیر کی طرح، چیتے نے بھی چھلانگ لگائی، تو اس سے نوعیت یا نوع کا پتہ چلا۔ فہذا الاسم المنصوب بینا نوع الفعل، تو یہ جو اسم منصوب ہے وثوب الاسد، اس نے بیان کیا فعل کی نوعیت کو۔ کذالک یقال فی المثالین الاخیرین، فعل کی نوعیت سے کیا مراد ہے؟ وہ جو بھی کام ہو، چاہے وہ چھلانگ لگانا ہو، چاہے وہ کھانا ہو، لکھنا ہو، دوڑنا ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں کہوں کہ جرا احمد جری الحصان، احمد دوڑا گھوڑے کی طرح،
جس طرح گھوڑا دوڑتا ہے اسی طرح احمد دوڑا، تو ہم کہیں بھی لگا سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، تو نوع بمعنی اسی طرح۔ وعند الرجوع الى الامثلة الثلاثة الاخیرہ، ہم اگر دوبارہ لوٹیں ان تینوں مثالوں کی طرف، الاخیرہ آخری تین مثالیں، نرى اننا استفدنا من الاسماء المنصوبة فائدة ظاہرہ، ایک اور ہمیں فائدہ ملتا ہے مفعول مطلق سے، وہ کیا ہے؟ فإن اکل علی، یہ جو جملہ ہے اکل علی، علی نے کھایا، تدل على انه حصل منه اکل من غیر ان نعرف عدد مرات هذا الفعل، اس سے یہ پتہ چلا کہ علی نے کھانا کھایا ہے لیکن کتنے مرتبہ کھایا ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا، لہٰذا جب ہم اس کے ساتھ اضافت کرتے ہیں اکلتین کی، فإذا اضفنا إلى ذلك، جب ہم اضافت کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں اکلتین کا، عرف ذلك العدد، تو اس عدد کے بارے میں علم ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کتنی مرتبہ کھانا کھایا۔ وكذلك يقال في المثالين الآخرين، اسی طرح بقیہ دو مثالوں کو بھی آپ سمجھ لیں۔ والآن نستطيع ان نقول، اب ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم کہیں ان كل اسم من هذه الاسماء، کہ ان اسماء میں سے ہر ایک اسم، التي تؤكد الفعل، جو فعل کے تاکید کے لیے آتا ہے، او تبين نوعه، یا فعل کی نوعیت کے بیان کے لیے آتا ہے، او عددہ، یا اس کے عدد کے بیان کے لیے، اس فعل کو یسمى کہا جاتا ہے مفعولا مطلقا، مفعول مطلق، کہ یہ مفعول مطلق ہوگا تین چیزیں جو کرے، تاکید الفعل، بیان النوع، بیان العدد۔ اب آتی ہے قاعدے کی طرف اور اس سے ہم سمجھ لیں، المفعول المطلق وہ ہے، اس کی تعریف، اسم منصوب، وہ اسم منصوب ہے، موافق، کے موافق ہے، للفعل فی لفظہ، ٹھیک ہے، مفعول مطلق ہمیشہ اپنے فعل کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، جیسے لعب حسن لعبا، تو لعب لعبا سے ہے، تو کہتے ہیں موافع للفعل فی لفظہ، ان کے الفاظ اور کلمات وہی ہوں گے جو فعل کے ہیں، ویجیء بعد الفعل، اور وہ فعل کے بعد آتا ہے، لتأکیدہ، اس فعل کی تاکید کے لیے، او لبیان نوعہ، اس فعل کے بیان نوع کے لیے، او عددہ، یا اس فعل کے عدد کے بیان کے لیے آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اس تمرین کو آپ حضرات حل کریں، کاپیوں میں ضرور لکھیں۔ دیکھو، اجعل کل اسم من الاسماء الآتیہ، آپ ڈالیے ہر اسم کو ان اسماء میں سے، بنائیے ہر اسم کو اس اسماء میں سے مفعولا مطلقا۔ اب یہ تمام کے تمام آپ کو منصوب نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، غسلتاً، قعوداً، اشراقاً، اجتہاداً، تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، نام زید نوما، نام زید نوما، زید سویا سونے کے ساتھ، تو تاکید آ گئی بات میں۔ اچھا، ہجوم الذئب کو پہلے سمجھ لیں کہ ذئب کسے کہتے ہیں؟ بھیڑیے کو۔ اب بھیڑیے کی طرح حملہ کیا، اب آپ کسی کی مشابہت کرنا چاہیں، نوعیت کا بیان ہے، تو آپ کہیں ہجم زید ہجوم الذئب، زید نے حملہ کیا بھیڑیے کی طرح کے حملہ، یعنی جس طرح بھیڑیا حملہ کرتا ہے اس نے بھی کیا۔ اچھا، اجتہاداً، تو اس میں ضرور آپ شروع میں فعل اجتہادا لائیں گے، اجتہادا زید اجتہاداً، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، اختفاء اللص، چور کی طرح چھپنا، آپ کہہ سکتے ہیں اختفت القطۃ اختفاء اللص، اختفت، ٹھیک ہے، اختفت آپ کہیں، اختفت القطۃ، بلی چھپ گئی، اختفاء اللص، چور کی طرح چھپنے کے ساتھ۔ تو اس طرح آپ احباب بھی تمام جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو مفعول مطلق بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ آخری تمرین ہے، اسے ہم لے لیتے ہیں نموذج۔ وقف الشرطی، پولیس والا کھڑا ہوا، وقوف النشاطی، چستی کے ساتھ، یعنی اس کا جو کھڑا ہونا تھا وہ نشاط والا تھا، چستی والا تھا، اس میں کوئی سستی نہیں تھی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے جو کھڑے ہونے کی نوعیت ہے نا وہ کس طرح کی ہے، بس صرف کھڑا ہوا ہے کیا، یا اس کھڑے ہونے میں کچھ خاص پہلو بھی، تو وہ نشاط ہے، چستی ہے۔ دیکھیے گا، وقف فعل ماض مبنی علی الفتح، الشرطی فاعل مرفوع بالضمہ، وقوف مفعول مطلق منصوب بالفتحة وهو مضاف، وقوف النشاط، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول مطلق ہے، منصوب بالفتح، وہ مضاف ہے، النشاط مضاف الیہ مجرور بالکسرہ۔
اسی طرح آپ تمام احباب ان تمام جملوں کو اس کی ترکیب بھی کریں اور سمجھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔